بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جس سورہ کی تلاوت ہم اور آپ کریں گے وہ سورہ عصر ہے۔ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں بلکہ اس سورہ کا پہلا جو کلمہ ہے وہ العصر ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ عصر کا نام دیا گیا۔ اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ بہت چھوٹی سورہ ہے، بہت مختصر الفاظ، لیکن معنی کا پورا ایک اس میں سمندر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں سے صرف یہی سورہ نازل ہوتی تو وہ کافی ہو جاتی۔ ان کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سورہ کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس کی عظمت سے وہ واقف تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی دو صحابی یعنی صحابہ اکرام میں سے دو جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اس سورہ کو ایک دوسرے کو سنا نہ دیں، اس کی تلاوت نہ کر لیں۔ یعنی جانے سے پہلے ایک دوسرے کو سنا دیا کرتے تھے تاکہ یہ سورہ یاد رہے، اس سورہ پر دھیان رہے، اس سورہ کی طرف توجہ رہے، اس سورہ پر عمل کرنے کا خیال رہے۔ اور سنانے کا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اندازہ اس سورہ سے ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس طرز عمل سے۔ یہ سورہ جس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، چونکہ اس میں قسم کا لفظ آیا ہے، قسم کا لفظ کے یہ واو قسم کے معنی دیتا ہے، اور عصر زمانہ، تو یہ بھی ایک بات سمجھ لینی چاہیے اس موقع پر کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک تو کثرت سے قسم کھاتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی غلط۔ قسم کھانا بات بات پر یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ قسم کھاتے ہیں تو بیٹے کی کھاتے ہیں، باپ کی کھاتے ہیں، یا ماں کی کھاتے ہیں، یا اپنی کسی محبوب اور قیمتی چیز کی کھاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی جائے گی تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قسم ہی نہیں ہوئی۔ قسم صرف اور صرف کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی کھائی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ جو چیز محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو، جو ہمارے نزدیک سب سے قیمتی ہو، لوگ کہتے ہیں اس کی قسم کھاؤ، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، اپنے باپ کی قسم کھاؤ، اپنی ماں کی قسم کھاؤ، اپنی بیوی کی قسم کھاؤ۔ تو یہ قسمیں سب لغو ہیں۔ قسم صرف کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے، قرآن کریم میں مختلف آیات ملتی ہیں، جیسے واللیل اذا یغشی، والضحیٰ، والقلم، والنجم، ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اور وہ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ اپنی ہی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب خالق ہے اور بقیہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بھی کسی اپنے سے بڑے کی قسم کھائے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جس کو خود اس نے پیدا کیا۔ یہ بھی ہم آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ لا یسأل عما یفعل، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، سب اس کے تابع ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ سوال کھڑا کریں کہ اللہ میاں نے اس کی قسم کیوں کھائی۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھائے، اور وہ جس کی بھی قسم کھائے گا وہ اس کی مخلوق ہوگی،
وہ اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہوگی. اب وہ ان چیزوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو قسم جو کھائی جاتی ہے وہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اس طرح کی آیات ملتی ہیں تو اس قسم میں یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کا بعد والے مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے وہ قسم اس لیے نہیں کھائی جا رہی کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی چیز ہے، وہ لائق احترام ہے، وہ لائق تقدیس ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو قسم کھا رہا ہے وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو گواہ بنا رہا ہے. قسم کھانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو گواہ بنا رہا ہے اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے جو آگے آ رہا ہے. تو قسم سے مراد کیا ہے؟ گواہ بنانا، اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرنا، ایک گواہی کے طور پر سامنے لانا. تو یہاں پر بھی جو العصر کی جو قسم کھائی گئی ہے وہ زمانے کو حقیقت میں گواہ بنایا گیا ہے، زمانے کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، کیونکہ آگے کا جو مضمون ہے وہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور زمانے کی اپنی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ زمانے ہی میں انسان اچھائی بھی کرتا ہے اور زمانے ہی میں برائی بھی کرتا ہے، اور یہی زمانہ گویا اس کا سرمایہ ہے، اس کا راس المال ہے. جیسے کہ امام راضی سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے یہ کہا کہ والعصر کا مطلب مجھے ایک برف بیچنے والے کے ایک جملے سے سمجھ میں آیا. والعصر کا مطلب کس سے سمجھے؟ برف بیچنے والے سے، جو ایک صدا لگا رہا تھا کہ ارے اس کا سرمایہ برباد ہوا جا رہا ہے، جلدی کوئی اس کو لے لے یا جلدی یہ بیچ دے. اب برف ٹکتی نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی سیل ہو وہ گھلے گی، گھلنا اس کی فطرت ہے، وہ پگھلے گی، پگھلنا اس کا مزاج ہے. اب آپ چاہیں کہ برف کو رکھے بھی رہیں اور برف کی سیل ویسے ہی جمی رہے تو یہ ممکن نہیں ہے. اب اگر آپ نے جلدی بیچ کر چھٹکارا نہیں پایا تو پوری برف پگھل جائے گی اور آپ کے ہاتھ میں 2 پیسے بھی نہیں آئیں گے. تو جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید لیا ان کا مال اور ان کی جان جنت کے عوض میں. تو یہ ہماری جو ہم کو عمر دی گئی ہے، جو وقت دیا گیا، جو زندگی دی گئی، جو یہ ٹائم دیا گیا، یہ بڑا قیمتی ہے. اس میں ہم چاہیں تو یہ سودا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، ہم اپنی جان اللہ کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں، اپنا مال اللہ کے ہاتھوں بیچ سکتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے برف کی طرح اس وقت کو پگھلا دیا تو پھر ہم کوئی سودا کسی سے نہیں کر پائیں گے، بیچنے کی نوبت ہی نہیں آ پائے گی اور وقت ہمارا اور آپ کا نکل جائے گا اور دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ جائے گا. پھر بیچنا بھی چاہیں گے تو نہیں بیچ پائیں گے. لہذا اس میں جو زمانے کی قسم کھائی گئی ہے یا زمانے کو جو گواہ بنایا گیا ہے کہ اس انسانی تاریخ پر نظر ڈالو، آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی دنیا میں پہلا جو انسان آیا اس وقت سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا سے جائے گا اس وقت تک یہ پورا زمانہ، یہ ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، یہ ایک ہی طرح سے گزر رہا ہے اور ایک ہی طرح سے گزرتا جائے گا. جو زمانہ گزر گیا، جو اس کی جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس تاریخ کا مطالعہ کریں اس میں ہمیں وہ لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے بہت کامیاب زندگی گزاری اور وہ بھی ملیں گے جو دنیا میں ناکام رہے. ہمیں اس میں انبیاء بھی ملیں گے، صلحاء بھی ملیں گے، صدیقین بھی ملیں گے اور شہداء بھی ملیں گے، اور اس میں ہمیں فرعون بھی ملے گا، قارون بھی ملے گا، شداد بھی ملے گا، حامان بھی ملے گا، ابو جہل بھی ملے گا، ابو لہب بھی ملے گا، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے منکرین خدا اور کافرین خدا ملیں گے. تو یہ زندگی گزار دی اچھے لوگوں نے بھی اور گزار دی برے لوگوں نے بھی، انہوں نے بھی یہ زمانہ پایا. ایک نے زمانے کے صحیح استعمال کیا،
زمانے کا حق ادا کیا، زمانے کا جو تقاضا تھا، جو اس تقاضے کو انہوں نے پورا کیا، وہ اس زمانے کو صحیح طور پر گویا فروخت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنے اس سرمایہ کی حفاظت کی، اور اس سرمایہ کی حفاظت کرنے کے بعد اسی سرمایہ سے انہوں نے اپنی جنت بنائی، اور انہوں نے آخرت اپنی بنائی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ماضی کو دیکھے، جو وقت گزر گیا اور جس طرح کے لوگوں نے گزارا، اور پھر ان میں سے جو کامیاب ہوئے اور جو ناکام ہوئے، ان سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان کو ان کے نتائج کو اور ان کے انجام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس وقت کا صحیح استعمال کر سکیں، جو برف کی طرح گلتا جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ وہ گزر رہا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عصر سے زمانہ بھی مراد ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عصر سے عصر اور مغرب تک کا وقت مراد ہے۔ اور عصر اور مغرب کا جو وقت ہے، یہ 24 گھنٹے میں، یعنی جتنے بھی اوقات ہیں، آپ ظہر لے لیں، مغرب کے بعد کا وقت لیں، عشاء کے بعد کا وقت لیں، فجر کے بعد کا وقت لیں، اس میں بہرحال وقت لگتا ہے، دیر لگتی ہے، لگتا ہے کہ ہاں ابھی وقت ہے، کام کر سکتے ہیں، موقع ملے گا، لیکن یہ عصر سے جو وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب پر جو ختم ہوتا ہے، یہ کب آیا کب گیا پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے۔ اتنا مختصر وقت ہوتا ہے کہ آپ کام کرنا بھی چاہیں تو لگتا ہے کہ نہیں کر پائیں گے اور وقت نکل جائے گا، لگتا ہے بس سورج غروب ہوا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی عصر اور مغرب کے درمیان اسی وقت کی طرح ہے، کب شروع ہوئی، کب بچہ پیدا ہوا، کب بچہ جوان ہوا، کب بچہ بوڑھا ہوا، اور کب بچہ وہ دنیا سے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ آدمی 60-70 سال کی عمر پاتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ 60 سال یا 70 سال۔ تو اس زمانے کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک صحت، تندرستی، اور دوسرے فارغ البالی، یعنی وقت کا خالی ہونا۔ آدمی کی جب صحت ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ ہاں ابھی کر لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی یہ کام دیکھ لیں گے، ابھی نماز پڑھ لیں گے، پھر نفل پڑھ لیں گے، پھر قرآن کریم پڑھ لیں گے، پڑھ سکتا ہے، صحت اس کو ملی بھی ہے، وقت بھی خالی ہے، زیادہ اس کے ذمہ کام نہیں ہے، کاموں کا کوئی ہجوم نہیں ہے، وقت نکال سکتا ہے عبادت کے لیے، وقت نکال سکتا ہے نیک کام کرنے کے لیے، وقت نکال سکتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، وقت نکال سکتا ہے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن نہیں نکال رہا ہے کہ پھر کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ارے جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھ لیں گے۔ لیکن بڑھاپا کب آیا پتہ نہیں، صحت کب بیماری میں بدلی پتہ نہیں، عمر کب بیت گئی پتہ نہیں، کب کاموں کا اتنا ہجوم آ گیا کہ اب آپ وقت نکالنا بھی چاہیں تلاوت کے لیے، وقت نکالنا چاہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، وقت نکالنا چاہیں لوگوں کی خدمت کے لیے، وقت نکالنا چاہیں تھوڑی بہت نوافل پڑھنے کے لیے، تو نہیں نکال پا رہے ہیں، کیونکہ اب کاموں کا اتنا ہجوم آپ کے سر پر آ پڑا ہے۔ لہذا صحت کا استعمال کرنا چاہیے وقت پر، فارغ ہیں، وقت خالی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے صحیح کاموں کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو زمانہ دیا ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہی فائدے میں رہے گا، اور جو ایسا نہیں کر سکے گا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، برف کی طرح اس کو پگھلنے دے گا اور نہیں بیچے گا کہ ابھی بیچتے ہیں ابھی بیچتے ہیں ابھی بیچتے ہیں، تو برف گل جائے گی اور اس کے ہاتھ میں 2 پیسے بھی نہ آئیں گے۔ اب اس کے بعد اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں جیسا کہ بتایا
کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم سے مراد کہ زمانہ گواہ ہے. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اچھے لوگ کون تھے اور برے لوگ کون تھے. اس زمانے سے جو ان کو دیا گیا، اس عمر سے جو ان کو عطا کی گئی، اس صحت سے جو ان کو ملی، اس وقت کے خالی ہونے سے جو ایک نعمت کی شکل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کس نے فائدہ اٹھایا اور کس نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانہ گواہ ہے. اچھا، ایک مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمانے کے لیے دہر کا لفظ بھی آتا ہے اور زمانے کے لیے یہ عصر کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن عصر اور دہر میں فرق ہے. دہر مطلق ایک زمانہ ہے اور عصر وہ زمانہ ہے اس میں تیزی کے ساتھ گزرنا شامل ہے. عصر کے معنی نچوڑنا. جس طرح آپ کوئی چیز نچوڑ لیں تو بالکل کیا ہوتی ہے؟ سوکھ جاتی ہے جلدی. تو والعصر یعنی قسم ہے اس زمانے کی، گواہ ہے وہ زمانہ جو بہت تیزی کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ گزر رہا ہے. کب صبح ہوتی ہے، کب شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ اس کو آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، روکنا چاہیں آپ اس کو روک نہیں سکتے. جیسے کہ مثال دی گئی ہے برف کی کہ اگر آپ نے اس کو رکھا تو وہ سیکنڈوں کے حساب سے کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پانی بن جائے گی، کسی لائق نہیں رہے گی. تو یہ زمان جس طرح اس نے جو صدا لگا رہا تھا کہ دیکھو بھائی اس کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو ویسے ہی اگر آپ نے اپنی زندگی کے اس سرمایہ کو ضائع ہونے دیا، یعنی اچھے کاموں میں صرف نہیں کیا، خیر کے کاموں میں صرف نہیں کیا، تو آپ گھاٹے میں. اور اگر آپ نے خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اس سرمایہ کو صرف کیا، اس کا استعمال کیا، وقت کی آپ نے صحیح قدر کی، وقت کو آپ نے صحیح پہچانا، وقت کا آپ نے صحیح استعمال کیا، تو آپ فائدے میں رہیں گے. اب وہ کام جو اس زمانے میں یا ان اوقات میں یا اس عمر میں کرنے چاہیے جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں، وہ آگے بیان کیے گئے ہیں. زمانے کو گواہ بناتے ہوئے، تاریخ کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ایک فرد کا نام نہیں ہے، انسان انسانوں کے مجموعے کا نام ہے. یعنی تمام، جیسے حمد مانے تعریف، اس میں جب ال لگ گیا تو معنی نکلے تمام تعریفیں، ویسے ہی انسان ایک ہو سکتا ہے، لیکن جب اس میں ال لگ گیا ان الانسان یعنی تمام انسان، جن سے انسان کیا ہے؟ لفی خسر. چاہے وہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی حیثیت کا ہو، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا وہ ان پڑھ ہو، اچھی شکل کا ہو یا بد شکل ہو، جس حیثیت کا ہو، جس مقام اور مرتبے کا ہو، جس معیار کی زندگی وہ گزارتا ہو، وہ تمام کے تمام انسان اس میں شامل ہیں. لفی خسر، کاہے میں ہے؟ گھاٹے میں، نقصان میں. سوائے اس انسان کے یا سوائے ان انسانوں کے، یعنی ان انسانوں میں سے صرف وہ انسان فائدے میں ہوں گے، نفع میں رہیں گے، کامیاب ان کو تسلیم کیا جائے گا. الذین آمنوا، جن کی پہلی صفت کیا ہوگی؟ جو ایمان لائیں. ایمان یعنی ایمان اللہ پر لانا، اس کے رسول پر لانا، اس کی کتاب پر لانا، تقدیر پر لانا، برزخ پر لانا، دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے پر لانا، یعنی دوسری زندگی پر لانا، جنت اور دوزخ پر لانا، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر جو ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے ان کے اندر؟ کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے؟ آمنو، کہ وہ ایمان رکھتے ہوں. دوسری شرط وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہوں. تنہا ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے. ایمان لائے آپ،
अपनी दिल से लाए। उसके बाद इस ईमान का जो तकाजा है, इस ईमान का जो मुतालबा है, वो भी पूरा आपको करना है और वो अमल की शक्ल में आप पूरे करेंगे। तो वामिलुस सालिहात, ईमान लाए एक तरफ, दूसरी तरफ उन्होंने नेक काम किए, अच्छे काम किए, भले काम किए। ये नेक काम, भले काम, अच्छे काम, ये क्या है? हर वो काम जो अल्लाह के लिए किया जाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई तालीमात के और हिदायत के मुताबिक किया जाए, बस वो काम अच्छा है, चाहे दुनिया उसको अच्छा कहे या न कहे। काम वही अच्छा कहा जाएगा, वही काम, उसी को हम खैर कहेंगे, उसी को भला कहेंगे, उसी को नेकी कहेंगे, उसी काम को सालेह कहेंगे, उसी काम को अच्छा कहेंगे जो अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई तालीमात के मुताबिक किया जाए, वो है अमल सालेह। तो जो ईमान लाया और उसने फिर उसके साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत पर और आपकी तालीमात पर उसने अमल किया और साथ साथ अल्लाह की रजा की खातिर किया, अल्लाह के लिए किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया, तो अब उसने गोया 2 शर्तें पूरी कर ली कामयाबी की। गोया वो आधा कामयाब हो गया, अभी 2 बाकी हैं। ये भी समझने की जरूरत है कि ये दोनों चीजें जो हैं ये हमारी इनफरादी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। ईमान का ताल्लुक किससे है? हमारी अपनी इनफरादी जिंदगी से, जाती जिंदगी से। भाई हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताब पर ईमान रखते हैं, ये हमारा अपना जाती मामला है। और नेक काम करना ये भी हमारा जाती मामला है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा कर रहे हैं, और भी जो काम इस तरह के वो सब काम हम अंजाम दे रहे हैं। जाती तौर पर हम कर रहे हैं, जाती तौर पर हम बहुत अच्छे हैं, जाती तौर पर हम बड़े मुवाहिद हैं, जाती तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा अकीदा बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपने समाज से कोई मतलब नहीं, अपने मुआशरे से कोई मतलब नहीं, अपने खानदान के लोगों से कोई मतलब नहीं, अपने मोहल्ले और बस्ती के लोगों से कोई मतलब नहीं। हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमारा अकीदा सही है, हमारे अमाल सही हैं, बस काफी। कहा कि नहीं, ये काफी नहीं है कामयाबी के लिए, ये अधूरी कामयाबी है, ये नाकिस कामयाबी है। अभी आप घाटे में हैं, कमर कमर आप घाटे के दलदल में आप फंसे हुए हैं। 2 काम और हैं। इसीलिए इस्लाम इनफरादी जिंदगी में भी रहनुमाई करता है और इज्तिमाई जिंदगी में भी रहनुमाई करता है। फर्द और समाज, इन दोनों को तकसीम नहीं किया गया है। फरमाया गया वतवासौ बिल हक, तीसरा काम जो आपको करना है कामयाबी के लिए, तीसरी शर्त जो आपको पूरी करनी है कामयाबी हासिल करने के लिए, वो है तवासौ बिल हक। हक किसे कहते हैं? हक बातिल के मुकाबले में है, शर के मुकाबले में खैर क्या है? हक है। बातिल के मुकाबले में हक क्या है? हक है। बदी के मुकाबले में नेकी क्या है? हक है। कुफ्र के मुकाबले में ईमान क्या है? हक है। बदअमली के मुकाबले में अमल क्या है? हक है। नमाज ना पढ़ना ये गलत, नमाज पढ़ना ये हक। तो तवासौ बिल हक, हक जो है, और वही हक क्या है? आमाल सालिहा है। उस हक की एक दूसरे को तलकीन करते हैं, वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं, तभी तो मुआशरा दुरुस्त होगा, तभी तो हक की दावत देने की वजह से हक आम होगा। अगर इसकी मिसाल आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके आसपास घर हैं, ठीक, आपका भी घर है, दाएं बाएं या दाएं या बाएं किसी एक तरफ जो घरों की लाइन है उसमें आग लग गई। आपके घर में तो नहीं लगी, आप बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, मुझसे क्या मतलब, कौन सी मेरे घर में लगी है, आप बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे। हर वो शख्स जिसके घर में अभी आग नहीं पहुंची वो कह रहा है मुझसे क्या मतलब, मेरा घर तो ठीक है, मेरा घर तो महफूज है। लेकिन 2 ही 4 घंटे में वो हवा जो चल रही है बहुत तेज,
وہ اس آگ کو آپ کے گھر تک پہنچا دے گی۔ تو اگر آپ صرف اپنے خول میں رہے، اپنے دائرے میں رہے، اپنی ذات تک نیک بنے رہے، تو باہر جو ماحول بگڑ رہا ہے، ماحول جو خراب ہو رہا ہے، باہر جو گناہوں کی تپش ہے، باہر جو معاصی کی گرمی ہے، باہر جو بے حیائی ہے، باہر جو رشوت کا بازار گرم ہے، آپ کا گھر اس سے نہیں بچ پائے گا، آپ نہیں بچ پائیں گے، آپ کے بچے نہیں بچ پائیں گے۔ آپ تنہا چاہیں اچھے بنے رہیں اور ماحول اچھا نہ ہو تو ایک نہ ایک دن اس ماحول سے آپ بھی متاثر ہوں گے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ رشوت نہیں لیتے، آپ سود نہیں لیتے، اچھی نوکری ہے، اچھی تنخواہ ہے، لیکن آپ کا خرچ بھی اسی حساب سے ہے، باہر کی کوئی آمدنی آپ کی نہیں ہے، تو آپ زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک، ایک جو نارمل زندگی ہوتی ہے وہ آپ گزار رہے ہیں، بہت خوشحال نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ جو جائز آمدنی ہے بس وہی آپ کی ہے۔ آپ کے یہاں کھانا پک رہا ہے معمول کے مطابق، آپ کے بچے جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ بھی معمول کے مطابق، آپ کا جو گھر ہے وہ بھی معمول کے مطابق۔ آپ کے بغل میں آپ ہی کے عہدے پر ایک شخص اور ہے، اس کی بھی اتنی ہی تنخواہ ہے، لیکن وہ رشوت بھی لے رہا ہے، وہ سود بھی لے رہا ہے، ہر طرح سے وہ بٹور رہا ہے۔ اس کا جو رہن سہن ہے، اس کا جو معیار زندگی ہے، اس میں اس کی معیار زندگی میں، رہن سہن میں اور آپ کے رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ اس نے رشوت اور سود سے بیل کھڑا کر دیا، اس کے ہاں روز مرغن غذائیں ہیں، اس کے ہاں کئی کاریں ہیں، اس کے بچے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا بچہ یہ سب دیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ یہ سب دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، ایک میرے ابا ہیں، ایک وہ ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو دھیرے دھیرے آپ کا بچہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ بغیر رشوت کے، بغیر سود کے ایک اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے، کل وہ بگڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی رشوت حرام، سود حرام، اور آپ نے اس سے وہ عادتیں چھٹوائیں اور اس کی زندگی بھی آپ کے مطابق ہو گئی، تو اب آپ کے بچے کے بگڑنے کے اثرات کم ہوں گے۔ تو یہ جو دعوت ہے ایک دوسرے کو جو دی جاتی ہے کہ بھائی بھلائی کی طرف آؤ، خیر کی طرف آؤ، غلط کام چھوڑو، رشوت چھوڑو، حرام چھوڑو، اور جو غلط کاموں میں تم مبتلا ہو وہ غلط کام چھوڑو، اگر یہ سلسلہ نہیں چلے گا، ایک دوسرے کو تلقین نہیں کی جائے گی، ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کیا جائے گا اور ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو ان کے اثرات آپ پر پڑنے لگیں گے، آپ کے بچوں پر پڑنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ماحول بنانے کی کوشش کی، ماحول کو آپ نے سازگار بنایا، جتنے لوگ آپ کی بستی میں تھے یا جتنے لوگ آپ کے خاندان میں تھے یا آپ کے گاؤں میں تھے، آپ نے ان کو بھی صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی، ان کے اندر آپ نے تقویٰ پیدا کیا، خدا کا ڈر پیدا کیا، تو یہ سمجھیے کہ وہ تو خیر محفوظ ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسل بھی بہت دنوں تک کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اور جیسے کہ مثال دی گئی کہ آگ آپ نے لگنے دی اور آگ آپ نے جلنے دی، تو آپ محفوظ نہیں رہیں گے، باہر کی گرمی کا اثر آپ پر پڑے گا، باہر کے بگاڑ کا اثر آپ کے گھر تک پہنچے گا۔ لہذا ماحول کو بہتر بنانا چاہیے، ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا چاہیے، ان کو اچھائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے، ذاتی طور پر وہ مومن ہے، ذاتی طور پر نیک کام کرنے والا ہے، لیکن اپنے سماج کو نظر انداز کرنا، اپنے ماحول کو چھوڑ دینا اور اپنے گھر والوں کو یعنی رشتہ داروں کو ان کے حوالے کر دینا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو گھاٹے میں کر دے گی۔ آپ اچھے بھلے ایک نیکی کے راستے پر جا رہے ہیں، کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ دوبارہ پلٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ماحول کل آپ پر اثر ڈالے گا، وہ ماحول آپ کو کھینچ لے گا۔ قبل اس کے کہ وہ ماحول آپ کو کھینچے، آپ اس ماحول کو نیکی کی طرف کھینچ لیے، اس ماحول کو اچھائی کی طرف کھینچ لیے۔
تو وتواصوا بالحق یہ تیسری ذمہ داری ہے، تیسری شرط کامیابی کی۔ ورنہ ایسی کامیابی جو تنہا آپ جس کا سفر طے کر رہے ہوں یا جس کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں اس کا اعتبار نہیں ہے اگر ماحول آپ کا سازگار نہ ہو، ماحول میں اچھائی نہ ہو اور ماحول میں نیکی کو فروغ نہ ہو تو تنہا آپ یہ نیکی کا یہ سفر زیادہ دنوں تک نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالصبر، جب آپ ایک دوسرے کو تلقین کریں گے اچھائی کی تو انہیں رشوت چھوڑنی پڑے گی، انہیں سود چھوڑنا پڑے گا، انہیں 4 گاڑی کی جگہ پھر ایک ہی گاڑی رکھنا پڑے گی، وہ جو مرغن غذائیں کھا رہے تھے ان میں بھی بہت کچھ انہیں کمی کرنی پڑے گی۔ اب ضرورت پڑے گی کاہے کی؟ صبر کی، برداشت کی۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو اس کی بھی تلقین کرنا ہے کہ دیکھو حق کے راستے میں دشواریاں آئیں گی، مشقتیں پیش آئیں گی اور مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت سی چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، آسانیاں، سہولتیں، راحتیں ان کو ٹھوکر مارنی پڑے گی، دل پر جبر کرنا پڑے گا، دل پر پتھر رکھ کر بہت سے کام کرنے ہوں گے، بہت کچھ ہمیں اس سے بہت چیزوں سے ہمیں اپنی آنکھیں بند کر لینی پڑیں گی اور ہمیں تکلیفوں کی زندگی گزارنی ہوگی، پریشانیوں کے ساتھ جینا ہوگا، مصیبتوں کے ساتھ ہمیں اپنا وقت گزارنا ہوگا۔ تو اب اگر ہم صبر کے عادی نہیں، برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں، سہنے کا مزاج نہیں، تو پھر ہم یہ زندگی نہیں گزار پائیں گے، پھر ہم اسی دور میں چلے جائیں گے، پھر ہم رشوت لینے لگیں گے جہاں ذرا سی تکلیف ہوئی، پھر سود لینے لگیں گے جہاں تھوڑے سے پریشان ہوئے یا مالی دشواری پیش آئی۔ تو اگر صبر کا عادی نہیں بنایا گیا، صبر کا مزاج نہیں بنایا گیا، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین نہیں کی گئی، صبر کا عادی نہیں بنایا گیا، تب بھی خطرے میں رہے گی ہماری یہ کامیابی۔ لہذا یہ 4 کام ہر مسلمان کو کرنے ہیں: ایمان، عقیدہ، دوسرے عمل صالح، تیسرے حق یعنی اچھی بات کی یعنی دین کی گویا تبلیغ، دین کی دعوت، دین کی تلقین، اور تلقین بھی کائے کے ساتھ۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے تو مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وصیت کہتے ہیں اس تلقین کو جو آدمی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو کرتا ہے۔ تو اس وقت جو تلقین کرتا ہے یعنی باپ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور بیٹوں کو وصیت کر رہا ہے تو وصیت میں بڑا درد ہوتا ہے، وصیت میں بڑا کرب ہوتا ہے، وصیت میں بڑی فکر مندی ہوتی ہے، وصیت میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو آپس میں جو ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں تو وہی انداز ہونا چاہیے، اس میں محبت بھی ہو، اس میں فکر بھی ہو، اس میں جذبہ بھی ہو اور اس میں طلب بھی ہو، اور اس میں پوری جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی خیرخواہی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اس کی دعا کے ساتھ جاتا ہے، وہی خیرخواہی ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان پر صبر کی تلقین، صبر کی دعوت، صبر کی ہدایت اور صبر پر آمادہ کرنا، یہ اگر ہم 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انہی 4 چیزوں کی بنیاد پر اس پوری انسانی تاریخ میں اور اس گزرے ہوئے زمانے میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور اسی راستے سے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔